جہاں ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام انہی کے ذریعے لیتا ہے. اور یہ جو اس وقت موسمی تغیرات ہیں قوم نوح کی یاد دلا رہا ہے. اخ چیز اتنش وسوین جوالیں کہ نسب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین آپ کے جو مددگار تھے چاچا میں کون تھے؟ ابو طالب تھے. ہدایت ملی. انسان خود اپنے ارادے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے تو بدل نہیں سکتا ہے. تو 950 برس تبلیغ کرنے والے مبلغ کے گھر میں ان کا بیٹا انکار کر بیٹھا اور دنیا خدائی کا دعویٰ کرنے والا انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون کے گھر میں اس کی بیگم اس کی اہلیہ دعوت حق کو قبول کرنے والی ہو گئی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، نوجوانان ملت، بزرگ و دوستو، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے جو بابرکت مہینہ ہے. آج کے جمعہ کے موقع پر سیرت کے پہلو پر روشنی ڈالنا کافی حد ضروری تھا. بہرحال سیرت کے پہلو پر روشنی ڈالنا ہر جمعہ یا ہماری مجالسوں کا ذکر خیر بھی اگر ہو جائے کافی حد تک بہتر ہے ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. لیکن آج مختصراً سیرت کے پہلو کے آغاز کو اٹھانے کے بعد موسمی حالات، ہماری ذمہ داریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جس ضمیر کو جھنجھوڑ کر موسمی حالات کے تغیرات کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اس کے پس منظر میں مختصراً آپ کے سامنے سیرت کے پہلو کے بعد بات ہوگی انشاءاللہ. محترم سامعین عزیزان ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوت سے پہلے مشرکین مکہ جو بعثت نبوت کے اعلان کے بعد آپ کے جانی مالی دشمن ہو گئے، لیکن وہ بھی از حد تک اس بات کو قبول کر چکے تھے کہ آپ کو آپ کی صفات کے ساتھ ہی بلایا جاتا تھا. تو ایسے ناہمن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں بلایا کرتے تھے بلکہ آپ کی صفات کا ذکر کر کے آپ کو بلایا کرتے تھے. یہ پکن ایشور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا جاتا تھا کہ امین ہساؤ، صدیق ہساؤ، امانت دار تو پوز بننے والا ہساؤ، آپ کے مخالف اور آپ کے دشمن بھی. یعنی کہ آپ کی صفات کو آپ کے دشمنوں کے دلوں کے اندر بھی آپ کی صفات نے گھر کر چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، اور تب آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا، جن کی عمر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 سال کی تھی. زیر خاتون وسی، باوقار اور باکردار خاتون وسی، مالی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو صد عظمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماتن جلوت اور خلوتوں کے راز اس طریقے سے واقف تھے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد رسی کرتی رہی اور سپورٹ روز کروئی ہے. جب بعثت نبوت کا اعلان ہوا وہ نا کہ انسانس کان سیتی مضبوط ترین آئیسی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وتہ مز بروٹ پکن آئیسی. کوئی بھی شخص ہو، سیرت کے آغاز سے آخر تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی دور میں جتنے بھی پہلو ہوئے ہیں اس ہر پہلو میں سبق ہے. جب بھی کوئی بندہ، جب بھی کوئی شخص کسی چیز کے لیے، کسی کام کرنے کے لیے کھڑا ہو، خواہ گھریلو اعتبار سے ہو، خواہ سیاسی اعتبار سے ہو، خواہ کسی بھی معاشرتی اعتبار سے ہو، لیکن یہ از حد تک ضروری ہے کہ اس کا ساتھ دینے والا مضبوط ہونا چاہیے. رومال یاسر اس کا دشمن فوکس والا مضبوط آسن، اس کے حامی ضرور ہونے چاہیے جو ہماتن اس کی کوششوں میں مددگار ثابت ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ تک آنے والے تمام انبیاء کی بعثت جب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہمراہ کچھ حامیوں کو بھی بھیجا. کیس گھر افراد، کیس دوست احباب آسن، کیس شریک آسن، رشتہ دار آسن، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسے ضرور ہوا کرتے تھے جو آپ کے حامی اور ساتھی ہوا کرتے تھے. وہ یہ توت میں وچھن کہ اگر کہاں حق پرست کہاں کھڑا گژھن وول کن تہ آسن اس کا حامی بنے ہم یا اس کے مخالف بنے ہم. اگر حامی بنے تو وہی انجام ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوا. اگر مخالفین بنے تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ناکامیابی ازل سے اب تک بندوں کے مقدر بن چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوت کا جب اعلان ہوا، یہ اعلان گو غار حرہ میں آپ عبادت میں مشغول تھے، اور آپ کی جو تاریخ تھی جوانی کی، پاک دامنی کی مثالیں مشرکین مکہ دیا کرتے تھے.
تہذ امانت داری مثال اس مکہ دیون، جبکہ آپ سنتے رہتے ہو اکثر مجالسوں میں. تو غار حرا میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ کے پاس لانے کے لیے حاضر ہوئے، تو سب سے پہلا جو لفظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو اقرأ بسم ربک الذی خلق. امپارچ 3 آیت مبارکہ اچھا جو کہ آپ کو سکھائی گئی وہاں پر. تو آپ نے کیا کہا؟ ایک بار دبایا گیا، بولا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہت سچ نے پڑھوں جانم کیا ہے. پھر دوسری بار تھوڑا اور دبایا گیا، تو پھر اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پھر تیسری بار اور دبایا گیا کہ آپ پڑھیے، اور تیسری بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی جو ابتدائی کلمات تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی کہ پڑھائی سے شروع کیا اور انسان کو قلم کے ذریعے سے اللہ نے علم عطا کیا. گویا تعلیم وہاں پر علم کا معیار بتایا گیا. اسلام بنیاد کے پیچھے علم پہ تھا اور عمل کے ذریعے سے یہ آگے چلتا گیا. یہ واقع سب دو میں گوڑے کہتا کہ حامی ہونا ضروری ہے، اور ہر انسان کے اندر حق پرستی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ کانا کا کاوش گس ہر انسان اندر آسی حق خطر کانا کا کاوش، اور اس کاوش کے لیے اپنے ساتھیوں کو استعمال کرنا، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت ہماتن کوشش کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے غار حرا سے، یہ بونا آئی کہ اس کی بڑا مشہور زمبلونی لحاف کو اوڑھا دو مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کانپ رہے تھے، کیونکہ وہی کا جو بوجھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کانپتے ہوئے تھراتے ہوئے جب آپ حجرہ مبارک میں آئے، تو سب سے پہلا جو لفظ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مہمان شکا خطر، یہ اپنی اہلیہ محترمہ سے فرما رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو اس وقت جو آپ کی اہلیہ محترمہ نے جو پہلے الفاظ دیے، اس داد رسی کرن، جن الفاظ اور جن القاب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی، اس بروس دیت سو کیا اس بڑی بروس کہ اللہ تعالیٰ کرنے تو ہی ضائع کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہو. کیا ہو لفظ استعمال کرنا تو کیا شکرم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہو، آپ غریبوں اور ناداروں کی مدد کرتے ہو، آپ بے سہاروں کے سہارا بنے ہوئے ہو. یعنی کہ یہ القاب کا استعمال جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سیرت کے پہلو کے آغاز سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تک ہر ایک لمحہ ہمارے لیے سبق ہے. یہ میں سیرت ابتدائی آغاز اس پہلو اس کے مطابق بیان اس کرن کہ حق پرستی علامت کیا چاہسن بروست اعانت مددگار کسی کیا ہے. اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم دین اسلام کے لیے کبھی کھڑے ہو سکتے ہیں یا دعویٰ کریں یا دعویٰ کرنے والے ہو جائیں جی ہم یہ سچ ہم قومی نہ. اگر اس حق کو کیسے مدد کرے تو انگلیاں اٹھانے والے بھی ہم نہیں ہونے چاہیے. اس میں قرآن مقدس آیت مبارکہ پڑھ یہ وقت اور حالات اور آج کے موسمی تغیرات کو بیان کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا، سب سے بڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس چیز کو آپ نے استعمال کیا تھا وہ تھا نرمی. اور اس طریقے سے نرمی آپ نے استعمال کی کہ فتح مکہ پر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ کہاں خون گشت بہون، کوئی قتل و غارت نہیں، کیونکہ جنگ کا مارکا تھا. اور ایسا مارکا تھا اس وقت کی اندر سے جو صحابہ کرام یہ مجھے لوگ کہا تھا کہ صحابہ کو نکالا گیا تھا. ہمارے گھر میں کوئی گھس کے ہمیں نکالے ایک بار تلواریں لے کر اس کی گردن اڑانے پہ آ جائیں گے. لیکن صحابہ کرام کے ساتھ کتنے ظلم و جبر ہوئے، اور اس کے بعد جب فتح کا موقع ملا، شان کا موقع ملا، جب ہاتھ میں انتقام لینے کی وسعت تھی، دوسرے ہاتھ میں تلوار کا دبدبا تھا اور کرسیاں اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت کیا کیا انہوں نے؟ رحم. ذاتی طور پر اسلم نے کیا کیا؟ نہیں چاہتے تھے کہ صرف اخواق چکسن کہ کچھ اباش لوگ تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے آ گئے. ایک واقعہ ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ابو سفیان سے کیا کہا تھا؟ ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اس کو مکہ کے دروازے پر کھڑا کرنا تنگلی میں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھے کہ مسلمانوں کے آتے وقت کی شان جو ہے، اسلحہ لیس ہو کر اور جمع غفیر میں جب داخل ہو رہے تھے، وہ دیکھے اور وہ اپنے پیچھے والوں کو بتائے کہ ہے آج بنیوں نا امن سے لڑوں کے، اس لیے خاموش بھی ہو. ایک تو یہ نرمی اختیار کرنے کے ابو سفیان نے جب دیکھا آ رہے تھے مسلمان تینوں دروازے سے داخل ہو رہے تھے، تو ابو سفیان نے دوڑ لگائی کہ آج بنیوں نا کیا ہے. اس لیے اگر کوئی میرے گھر میں، آپ نے کہا تھا نا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو ہے آپ نے کیوں کہا تھا؟ عزت نفس رکھنے کے لیے. اس ابو سفیان نا وہ ذاتی طور پر کی بات سرداری وارا چاہ
سرداری تمس نشہ ابو سفیانس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نفس رکھنے کے لیے اسلام کرے نا تم قبول پتہ کہ ہے ابو سفیان کے گھر میں جو داخل تاکہ اتنے کیا تھا عزت تھا داخل محفوظ, جو اپنے گھر میں جو ہم سے نہ لڑے وہ محفوظ, جو خانہ کعبہ کے اندر وہ محفوظ. تو یہ ذاتی رائے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کہ بغیر خون بہے یہ فتح ہونی چاہیے اور کسی کا بھی خون نہیں بہنا چاہیے. اور دوسرا تو پتا کہ صحابی رسول ناؤ میں زینت نیرت جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. ابو سفیان نے تمس لوگ وچھن آشی میں سچنڈ, تو ظاہر سی بات ہے جو ان صحابہ کے دلوں کے اندر جو زخم تھے وہ زخم تھوڑے ابھر آئے. تو صحابی رسول جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو اس کلام کو رکھتے تنش, اور وہ حق تھا ان کا, اس وقت حق تھا ان کا, وہ اسلام بھی حق دے رہا تھا, زمانہ بھی, معاشرت بھی, اور دور جہلیت بھی حق دے رہی تھی اس وقت کی کہ جو جہلیت نے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تروش کلام گو ابو سفیان سے متعلق آج حضرت رامون پہ آج بدلہ لینے کا دن ہے, گونا جذبات آئے ابھرتے تنش. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج رحم کا دن ہے. تو شکایت آئی, ابو سفیان گئی تو نبی رحمت اللہ علیہ خدمت, یا رسول اللہ نا فلانی صحابی جان ہچ انصار تم نے کت کیر ونن. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو ٹوکا, ان سے جھنڈا لیا گیا, وہاں بھی عزت نفس رکھا, یہاں بھی عزت نفس رکھا. جھنڈا لے کر کس کے ہاتھ میں دیا؟ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دیے. بخش تم سنگھ بخش صحابی جو جھنڈا لے کر تھے ان کے بیٹے, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہماری معاشرت میں نہیں بلکہ تمام دنیا کی ہر معاشرت میں صرف بندہ جو ہے کس کی کامیابی پر ناخوش نہیں ہوتا ہے, کس کی کامیابی پر؟ اپنی اولاد کی کامیابی پر ناخوش. اپنے سے بڑا ہوا کس کو دیکھنا پسند کرتا ہے؟ عزت نفس ہر بندے کے پاس ہے. کاندے فراس پری میری شن نہ, انسان ہو, انسان ہو, انسان بنے رہنا ہماری پہلی فرضیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حربہ استعمال وہاں پر کیا؟ کون سا طریقہ کار؟ جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا, کیونکہ اپنے سے بڑا ہوا اگر راستے سے بڑا کوئی دیکھا تو اپنے بیٹے کو تسلیم کرتا ہے بندہ. تدنش کیا کو صاحب رسول دل پر بات نہیں آ گئی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہتا تھا, وہ دماغ استعمال آگن. اور ایسی مسلمان تھی نہیں مانو ہے, ہمارے پاس گھر بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, مسجد بھی ہے, دفاتر بھی ہیں, چوگان بھی ہے, سیر و تفریح کے لیے ہر جگہ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اتھوئی رائز تھاپ کر تمہیں واقعاتن پہ ایسی مغرب بات کن تھوڑا تھوڑا لکٹ لکٹ کت ونو اخلاقی اعتبار سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھوڑا ان کے پہلوں کو بیان کرتے ہیں, تاکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نجی مسائلوں کا ذکر کرنے والے بنے, نجی بنیادی مسائل سے کیونکہ جب ہماری بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو تبھی ہماری عمارت بھی مضبوط کھڑی ہو سکتی ہے. اور اس بنا کہ گھسنی شنی کی کوششیں کرتے رہنا ہے, کوششیں کرتے رہنا ہے. فرمان اللہ تبارک و تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر, کہ خشکی اور تری میں جو یہ فساد برپا ہوتے ہیں, خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتے ہیں, یہ بندوں اور انسانوں کے اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بعض برے اعمال پر بندوں کو سزا دینا چاہتا ہے تاکہ یہ باز آ جائے, تاکہ یہ باز آ جائے. تصور سائن نوجوانوں کرمد کی ہمارے علاقوں کی دریاؤں کی طغیانی اتنی بڑھ جائے گی, تصور نہیں کیا تھا. تصوروں سے سائن نوجوانوں یہ چیز کرمد ٹٹ کہ بادل پھٹنا ہمیں تو مشکل سے 1 یا 2 بار یاد ہوگا اپنی جوانی میں, آج تو اکثر ہو رہا ہے. کلاؤڈ برسٹ آج اکثر ہو رہے ہیں. تصوروں سے زہ کرمد یوت ہے گسم, تصوروں سے زاہیس یوت کرمد کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نظام کو دھرم برہم کر دیں گے کہ جتنی بھی آسان ہمارے پاس ہے سب کا سب ٹھپ ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے؟ قوم نوح کی یاد دلاتا ہے. قوم نوح کی یاد دلاتا ہے, وہ بھی پانی میں غرق ہو چکے تھے, وہ بھی پانی میں غرق ہو چکے تھے. اور سائن سرزمین پر یوت ظلم گو, یوت تشدد گو, یوت بربریت گئی, اللہ کے گھروں کو مسمار کیا گیا. خدا بے حسب, اللہ چپ نہیں بیٹھ سکتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, چیخ چیخ کر یہ آیت بیان کرتی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہاری اس حرکت سے غافل ہے نہ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موت حکم چھو دیوان تو موت ایسے آ کر جکڑتی ہے نا کہ ون چک جمع کسی ہوئی, جب جمع ہوتے ہیں نا پھر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. خواہ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر یہ طوفانی ریلیں چلنے والے ہو یا پاکستان کی سرزمین پر طوفانی ریلیں چلنے والے ہو, دونوں سرزمینیں آپ دیکھو ان دونوں سرزمینوں پر ظلم و بربریت کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی. عام انسان, عام مسلمان, عام انسان پستا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں دیکھا نا آپ نے سیلابی ریلا کس طرح آیا, اکثر وہاں کے دیہاتی علاقوں کو کس طریقے سے سیلابی ریلے نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا.
بات ایک ہی زمین کی نہیں، باقی ہر سرزمین کی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام انہی کے ذریعے لیتا ہے. اور یہ جو اس وقت موسمی تغیرات ہیں قوم نوح کی یاد دلا رہا ہے. اس اخ چیز اتنش وس ون جبالیں کہ نسب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. نسب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین آپ کے جو مددگار تھے چاچا میں کون تھے؟ ابو طالب تھے. ہدایت ملی. اگر میں سوئیں کشتواڑ قوم ونن کن ونان تی ہے کیا پتہ نبین بنو نا پن گھر سنبھالنا. کچھ الفاظ یہ بولتے ہوں گے اعوذ باللہ کچھ لوگ. نسب کی بنیاد پر ہدایت نہیں ملتی ہے. توجہ رکھیے گا. جب نوح علیہ السلام اور کتنے برس کی تو محنت تھی، 950 سال کی محنت. آپ یہ دیکھیے جب انسان خود اپنے ارادے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے تو بدل نہیں سکتا ہے. تو 950 برس تبلیغ کرنے والے مبلغ کے گھر میں ان کا بیٹا انکار کر بیٹھا، اور دنیا خدائی کا دعویٰ کرنے والا انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون کے گھر میں اس کی بیگم، اس کی اہلیہ دعوت حق کو قبول کرنے والی ہو گئی. آؤ سمجھتے ہی نسب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے 950 برس تک تبلیغ کی گئی. میں نے تین پیٹ یہ 2 ورین یا 5 ورین نا 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا؟ نہیں قبول کیا، حق کا انکار کیا. اور اس کے طوفان آؤ کیا لوگ ونن ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ندا دسک امس بکت ہے بلا وہیں آخر چھ وقت میں عذاب الہی چھ پکن. یہ جو دریاؤں کی طغیانی چڑھتا ہوا پانی، یہ جو آسمان پہاڑوں سے ذکر کیا نا آپ کشتواڑ والوں نے کیا تو یہ پر میں پھٹے اتنا پہ ہر کن تٹ یہ پانی اگر آئے گا تو کیا ہوگا؟ ذکر کیا نا آپ نے اپنی جگہ پر ذکر کر رہے تھے سارے. یہ پہاڑوں کو چیرتا ہوا سیلابی ریلا اور یہ آسمان سے طوفانی خوفناک برستی بارش دے رہی نہیں یاد اس چیز کی. سو کیا لوگ ونن بکتا تنش اے باسا کھس پہاڑس پہ آپ کھس نہیں ہوتے اور میں ڈوبنے والا ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن مول ندا کرن اے ولا واپس کافرن میں مگس قال اساوی الى جبل يعصمني من الماء. تو کیا لوگ سنو بکھس پہاڑس پہ جہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے. یاد دلا رہا نے پہاڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا چیرتا ہوا پانی برسایا. جتنے بھی اس وقت باطل پھٹے جو گاؤں برباد ہوئے وہ کس کے ذریعے سے ہوئے؟ زمینی آسمانی پہاڑوں کے ذریعے سے ہوئے نا. ہمارے علاقوں میں جہاں پر ہوئے انسانی جانوں کا کتنا ضیاع ہوا وہ اوپر سے. یہ کیا نوح علیہ السلام بکتا بکھا پہاڑس پہ تھے لیکن یہ اس چیز کی یاد دلا رہا ہے. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. تو نوح علیہ السلام آج ہسا چھنی خدا سے کہاں بچانا ہو سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے. وحال بینہم الموج. تو یہ رود پہ ونوسی سٹ رود ہو. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اور ایک موج آئی ان کے درمیان میں سے ان کے بیٹے کو اچک لے کر اور ان کا بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. کون بکت؟ نوح علیہ السلام. آپ اور میری طرح 10 یا 20 سال تبلیغ کرنے والے نہیں بلکہ کتنے برس؟ 950 برس. جب خود ارادے بدلنے کے ہوتے ہیں نا تو بندہ پھر چاہے کسی جگہ بھی ہو جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا. ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے. نسب کی بنیاد پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. نسب کی بنیاد پر ہم انگلیاں نہیں اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین